پریکٹس جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ بھلے کوئی نظام بھی نامکمل طور پر برا ہوتا ہے، نامکمل طور پر آئیڈیل ہوتا ہے، ہر نظام کے اندر ہر وقت اصلاح اور بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ اور اگر میں دل کی بات کہوں کہ ان 4-5 ادوار کے اندر جو سب سے اچھا نظام میں نے پایا بلدیات کا، وہ بشرف کے دور کا نظام تھا۔ اس میں بھلے خرابیاں ہوں گی لیکن ریکارڈ ترقیاتی کام اس دور کے اندر ہوئے ہیں۔ ایک پاورفل سسٹم تھا، اور میری خواہش تھی، میں چاہتا تھا، کئی اور لوگوں کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہم اس نظام کو، اس کے اندر جو کمزوریاں اور جو خامیاں تھیں ان کو دور کرتے، ان کو ایڈریس کرتے۔ مثلا اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ کوئی نظام نہیں تھا۔ آپ نے اختیارات دیے، تحصیل ناظموں کو دیے، ڈسٹرکٹ ناظموں کو دیے، اور وہ اس طرح سے اربوں روپیہ اس میں جہاں خرچ ہوا وہاں ضیاع بھی ہوا، اور بڑے بڑے اس میں کیس جو ہے وہ سامنے آئے۔ اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کا کوئی پراپر انتظام وہاں پہ نہیں تھا۔ ہم نے جو نظام اب یہاں پر پنجاب کے اندر دیا ہے، اس میں کوشش کی گئی ہے کہ اس نظام کے قریب تر رہ کے اس کی ساری ہم نے پلاننگ کی ہے کہ ایک بااختیار مقامی نظام جو ہے، مقامی حکومتوں کا نظام، وہ ہم پنجاب کے اندر لے کے آئیں۔ دوسری بات جو بڑی ایک شکوے والی ہے کہ ہر بلدیاتی الیکشن میں آپ کی کانسٹیٹوئنسی چینج ہو جاتی ہے۔ میں نے یورپ میں، باہر کی دنیا میں گیا ہوں، جو کاؤنٹیز ہیں 100 سال سے ان کی باؤنڈریز اور ڈیلیمیٹیشنز وہی ہیں، کوئی اس میں تبدیلی نہیں واقع ہوئی کہ مستقل بنیادوں پر کوئی ادارہ اس وقت تک پلاننگ نہیں کر سکتا جب تک اس کو اپنی حدود کا، جغرافیائی حدود کا علم نہ ہو کہ وہ کیا ہیں۔ اگر ہر آنے والے الیکشن میں آپ اکھاڑ پچاڑ کر کے اس کا پوری حیت اور پورا جغرافیہ ہی تبدیل کر دیں گے تو وہاں مستقل بنیادوں پر کوئی بہتری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو ایک یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ بلدیاتی جو حلقہ بندیاں ہیں، جو بھی آپ کریں، اس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن میس لیول کے اوپر ہر الیکشن میں آپ نئی حلقہ بندیاں لے آئیں اور نئے حلقے بنانے شروع کر دیں، نئی بحثیں چھیڑ دیں، نئے علاقے جو ہے وہ ڈال دیں، پرانے علاقے نکال دیں، تو اس سے بھی اس نظام کے اندر وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ثبات اور وہ بہتری نہیں آ سکتی کہ جو آنی چاہیے۔ ابھی انور صاحب یہاں بول رہے تھے کہ اس نظام کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے، ہماری حکومت نے جو 2-3 بڑے چیلنجز تھے جس سے کبھی کسی سیاسی جماعت کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کرے، حکمران جماعت کو بھی، وہ ہے ڈائریکٹ الیکشن۔ کہ ڈائریکٹ الیکشن سے جو پاور ایک منتخب میئر یا ناظم کی ہوگی وہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا پاورفل ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت کے اندر بھی اس پر 2 آراء تھیں، بہت ڈیبیٹ ہوئی، لیکن پرائم منسٹر بڑی واضح ان کا ایک ویژن تھا کہ نہیں، میں اس پر کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوں۔ یہاں سے تجاویز گئیں کہ آپ انڈائریکٹ الیکشن کروا لیجئے، وہ مینیجیبل ہوگا، وہ جب آپ حکومت میں ہوں گے تو میئر ہمارا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی حکومت کی سوچ نہیں رہا، میں مستقل بنیادوں پر سوچ رہا ہوں کہ ایک سسٹم اس طرح کا متعارف کروائیں جس طرح ترقی یافتہ دنیا کے اندر ہے۔ نیو یارک کے میئر کی وہ مثال دیتے تھے، لندن کے میئر کی مثال دیتے تھے کہ جس کا حکومتوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ، اگر لوگ اسے بلدیات کے تحت الیکٹ کرتے ہیں تو وہاں کے اس شہر کی تعمیر و ترقی اور اس کے بنیادی مسائل کے حل کا ذمہ دار وہ میئر ہوگا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا رسک جسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کی انہوں نے، اور انہوں نے پارٹی کے ان لوگوں کی آراء کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اس بات پر بضد رہے کہ نہیں، ہم یہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے یہ انتخابات ہوں گے، اس میں کوئی انڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا، اور اس ڈائریکٹ الیکشن کے بعد ہمارے جو میئر منتخب ہوں گے وہ اتھارٹیز ہیں۔ یہ بھی ایک دوسری بڑی بات ہے کہ ایل ڈی اے ہے، پی ایچ اے ہے، واساز ہیں، دیگر شہروں کے اندر بھی، ڈسٹرکٹس کے اندر بھی، ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اندر بھی جو اتھارٹیز ہیں، وہ تمام اتھارٹیز جو ہیں وہ پھر ان منتخب نمائندوں کے ماتحت ہوں گے، ان کے انڈر ہوں گے، جس کے ساتھ ان کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوگی
کہ وہ بھرپور طریقے سے پلاننگ کر سکیں اور عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکیں۔ یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعتی اور غیر جماعتی الیکشنز کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ جماعتی الیکشن عدالت کا فیصلہ آ گیا کہ پارٹی بیسس پر ہوں گے۔ ہم نے ولیج کونسل میں اس کو رکھا ہے نان پارٹی بیسس پہ۔ ولیج کونسل میں چونکہ دیہات ایک چھوٹا یونٹ ہے جو 2-2.5 ہزار کی آبادی پر مشتمل اگر ایک حلقہ ہوگا اور وہاں پر پولرائزیشن بڑی شدید ہو جاتی ہے، پارٹی بنیادوں کے اوپر اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کا آگے چل کے اکٹھا ٹیم کے طور پر وہ ممکن نظر نہیں آتا۔ تو اس پر کافی ہم نے سوچ بچار کی، کافی اس پہ نشستیں کی اور کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم نیبرہڈ کونسلز یعنی یونین کونسلز کا الیکشن وہ بلدیاتی بنیادوں پر ہوگا، پارٹی بنیادوں پر ہوگا، اور جو ہمارا ولیج کونسل کا الیکشن ہے وہ ہم کریں گے غیر جماعتی بنیادوں پر، تاکہ پولرائزیشن جو ہے وہ کم سے کم ہو اور لوگ کھینچا تانی کی بجائے وہ اپنے بھائی چارے کے ساتھ اس پورے نظام کو جو ہے وہ چلائیں۔ ایک اور بات جو پہلے کبھی نہیں ہوئی وہ ہے ڈائریکٹ فنڈنگ۔ پہلے ہمیشہ فنڈ ڈسٹرکٹ کے پاس چلے جاتے تھے اور وہ آگے ان کی بندر بانٹ کرتے تھے، جس میں ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ اور باقی ساری چیزیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی جو منتخب نمائندہ ہے ولیج کونسل کا ہو یا نیبرہڈ کونسل کا ہو، اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ آزاد ہو یا حکومتی پارٹی کا ہو یا مخالف پارٹی کا ہو، یہ چیزیں میٹر نہیں کریں گی۔ پرنسپلی ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ اتنے % جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ ہم نے بلدیات کے حوالے کرنا ہے، اور وہ ڈائریکٹ اس کونسل کے اکاؤنٹ میں وہ رقم جو ہے وہ وہاں پر ٹرانسفر ہو جائے گی، اور وہ جو لوکل گورنمنٹ ہوگی خود بیٹھ کر اپنا سارا منصوبہ جو ہے ترقیاتی وہ بنائے اور اس کے اوپر عمل درآمد کروائے۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ اس میں آئندہ جو انتخابات آنے والے ہیں، یہ اب سپریم کورٹ نے ان اداروں کی بحالی کے بعد یہ 6 ماہ کا تقریباً پیریڈ ہے، اور جنوری فیبروری کے اندر پنجاب میں ہماری حکومت بھی یہ سوچ رہی ہے، کیونکہ ابھی ڈی لیمیٹیشنز جو ہیں وہ دوبارہ اب ہوں گی۔ ڈی لیمیٹیشنز کا 3-4 مہینے کا پروسیس ہے، وہ پروسیس مکمل ہوگا، اس کے بعد یہ انتخابات کا شیڈول وغیرہ آئے گا، اور ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک مضبوط جو بلدیاتی سسٹم ہے وہ وجود میں آئے، تاکہ یہ جو بنیادی گلی محلے کے مسائل ہیں، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بدقسمتی سب سے بڑی یہ ہے کہ جو بلدیات کے کرنے والا کام ہے وہ سارا کام ہم MNA MPs اور وزیر کر رہے ہیں، اور جو اصل کام ہے وہ ہم سے نہ ہوتا ہے نہ لیا جا رہا ہے۔ ہمارا اصل کام ہے لیجسلیشن، ہمارا اصل کام ہے، اگر میں پنجاب اسمبلی کا ممبر ہوں تو پنجاب کے جو پریزنٹ سارے وسائل ہیں، اس کے مسائل ہیں، آئندہ آنے والی دہائیوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، یا پانی کی شارٹیج ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، یہاں باقی چیزیں ہیں، زراعت کا مسئلہ ہے، اس پر دیکھنے سوچنے اور لیجسلیشن کرنے کی بجائے ہمارا زیادہ تر وقت جو ہے صبح اٹھتے ہیں تو یہی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کہ یہاں پانی نہیں آ رہا، ٹیوب ویل کا بور بیٹھ گیا ہے، یہاں لائٹیں نہیں ہیں، اسکول میں یہ ہو گیا ہے۔ یہ سارے مسائل جو ہیں یہ مقامی حکومتوں کے مسائل ہیں، لیکن کیونکہ مقامی حکومتیں اس وقت ہے نہیں، اور وہ لوگ اوپر والی لیجسلیشن کو وہ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم نے ووٹ دیا، آپ MPA بن گئے، MNA بن گئے ہیں، آپ ہمارا یہ مسئلہ حل کرائیں، ہمارا یہ گٹر بند ہے، ہماری یہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، ہمارا یہ چوک ٹھیک نہیں ہے، ہماری لائٹیں 2 مہینے سے بند، یہ روزانہ کی ہماری پریکٹس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے فوری طور پر، یہ آئندہ انتخابات ہو جائیں، اور اس کی 2-3 چیزیں کہ جو اس کی حلقہ بندیاں ہو جائیں ان کو کم از کم آئندہ 25 سال تک نہ چھیڑا جائے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، وہ 25 برس تک کم از کم ہر یونین کونسل کی اور ولیج کونسل کی وہ ایک باؤنڈری ہو، اس میں کوئی بہت بڑا آبادی کا فرق واقع نہیں ہو جاتا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، اور یہ اگر میں سمجھتا ہوں ڈائریکٹ ووٹنگ کے ذریعے ہوں، یہ پاکستان میں پہلا تجربہ ہوگا، یہ بہت بڑا الیکشن ہوگا،
مثلا لاہور کا میئر اگر آپ کہیں تو یہاں پر 1.5 کروڑ کی آبادی کا ڈائریکٹ آپ سمجھ لیں کہ یہ 15-16 MNAs اور 25-30 MPs کا مشترکہ الیکشن ہے۔ ایک بات جو ہمارے اس نظام کے اندر اور آئی، جس کا انور صاحب نے بھی ذکر کیا، کہ ہر منتخب بلدیاتی نمائندے کو اپنی کیبنٹ نامینیٹ کرنے کا اختیار ہوگا، اور وہ الیکشن کے دوران ہی اپنا ایک پورا پینل دے دے گا جس میں ایکسپرٹیز والے لوگ ہوں گے، ایجوکیشن کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے جو اپنی پارٹیوں کے اندر جو لوگ ایکسپرٹ ہوں گے ان لوگوں کو اس کیبنٹ میں شامل کر کے پینل میں شامل کیا جائے گا، تاکہ جب کوئی منتخب میئر آئے تو اس کو بیوروکریسی کا مرہون محنت نہ ہونا پڑے، اس کے پاس اپنی سکلڈ ٹیم آلریڈی جو ہے سمجھتی ہے اس فیلڈ کے اندر، وہ اس سے کام لیتے ہوئے اس شہر کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ بیداری کی اس کاوش کو میں ایک دفعہ پھر خراج، اور میری یہ خواہش ہے کہ ہم سب مل جل کر، خاص طور پر یہ سول سوسائٹی کے لوگ اور باقی NGOs، ہم مل کر ایک اچھا، ایک معتدل اور ایک بہترین افیکٹو با اختیار ایک جو ہے بلدیاتی نظام اس کو ہم لائیں، تاکہ اس ملک کے عوام کی جو ہے گراس روٹ لیول پر مسائل وہ بہتر طریقے سے حل ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔